اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوحہ میت یعنی مرنے والے کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ خوب بڑھا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا اسے نوحہ کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی مرنے والا اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو میت پر بعض عورتیں خوب اس کی صفات یعنی اس کی اچھائیوں کو یاد کر کے خوب اونچی اونچی آواز سے روتی ہیں، اور ساتھ دوسری عورتوں کو بھی جو نہ رونے والی ہوں ان کو بھی وہ روا دیتی ہیں۔ تو ان کے متعلق میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نوحہ کرنے والیوں کی قیامت کے دن جہنم میں 2 صفیں بنائی جائیں گی۔ پہلی صف وہ جہنمیوں کی دائیں طرف ہوگی اور دوسری صف جو ہے وہ جہنمیوں کے بائیں طرف ہوگی۔ وہ جہنمیوں پر یوں بھونکتی رہیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ تو نوحہ بالاجماع یہ حرام ہے۔ یوں ہی واویلا کرنا یعنی مصیبت اگر اللہ کی طرف سے کوئی آئے تو مصیبت پر واویلا کرنا، ہائے مصیبت کہہ کے چلانا، اپنا گریبان پھاڑنا، منہ پر ہاتھ مارنا، منہ کو نوچنا اور بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا اور اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں کو مارنا، سینے کو اذیت پہنچانا اور اپنی ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام اور یہ حرام کام ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس شخص نے اپنے جسم کو کسی بھی چیز کے ساتھ اذیت پہنچائی، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے جسم کو بہت ہی اذیت پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں پر زخم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو حضور کے فرمان سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے رونا یہ منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی روئیں لیکن آواز آپ کی بلند نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی وفات پر بکا فرمایا، یعنی آنسو بہائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اونچی آواز سے نہیں رویا بلکہ آپ نے آنسو بہائے۔ تو اگر ہم مرنے والی کی میت پر، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کی میت پر اگر ہم آنسو بہائیں گے تو اس ہمارے عمل پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ادا ہوگی۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم واویلا کریں، روئیں، اپنے جسم کو اذیت پہنچائیں، بلکہ مرنے والے کے لیے ہم دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، تاکہ جب دنیا سے مرنے والا چلا جاتا ہے تو وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ میرے پیچھے والے، میرے اہل و عیال، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار سب مل کر میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ جو میت پر رویا جاتا ہے، یہ اس گناہ میں مبتلا ہونے کے اسباب کون سے ہیں؟ سماعت فرمائے، جہالت کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے، برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، اور فضول باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے بھی بندہ کوئی مصیبت، کوئی غم پہنچنے پر بندہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو خوشی اور غمی کے تمام موقع عین شریعت کے مطابق گزارنے کا ذہن بنائیے اور اس بارے میں علم دین بھی حاصل کیجیے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے کی عادت ڈالیے۔ ایسے موقع پر صبر کرنے اور زبان پر قابو رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی شکایات یا خرافات منہ سے نہ نکل جائیں جس سے بندہ ایمان کے لالے پڑ جائے، یعنی ایمان سے بھی خارج ہو جائے۔ تو جہنم کے خوفناک عذابات، اس کا مطالعہ کیجیے اور اپنے نازک بدن پر غور کیجیے کہ نوحہ کرنے کے سبب، یعنی رونے کے سبب، واویلا کرنے کے سبب ہم ان میں سے کوئی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو پابند سنت یعنی اس گناہ سے بچنے کے لیے عاشقان رسول، علماء کی صحبت اختیار کیجیے اور بری صحبت سے ہمیشہ
دور رہیے، زبان کی حفاظت کیجیے، گناہوں بھری باتیں کرنے اور فضول بولتے رہنے سے بچیے، صرف اور صرف ضرورت کی بات وہ بھی کم سے کم الفاظ میں کرنے کی عادت ڈال لیجیے۔ تو اسی طرح جادو کرنا کسی پر، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ جادو کہلاتا ہے۔ مثلا جادو اور اس کی تاثیر یعنی اس کا اثر کرنا یہ حق ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جادو میں رب تعالی نے تاثیر یعنی اثر کرنے کی قوت رکھی ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے۔ تو جادو سیکھنا، سکھانا اور جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا جادو جس میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنی امت کی ہمدردی کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ 7 تباہ کن گناہوں سے بچتے رہو۔ وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس جان کو قتل کرنا کہ جس کا قتل اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے، یعنی اگر جس کو آپ نے قتل کیا اگر حق پر قتل کیا تو پھر تو معافی ہے، اگر بغیر حق کے بلا وجہ اس کو قتل کر دیا تو یہ قتل کرنا حرام ہے۔ تو سود خوری، جیسا کہ آج کل ہر نوجوان، ہر شخص سود میں مبتلا ہے، سود سے کاروبار کیا جاتا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت عام۔ اگر کسی بچوں کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے اس کے چچا، اس کے اہل و عیال، تو وہ اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو اور نمبر 6 پر فرمایا کہ کافروں سے مقابلے کے دن بھاگ جانا، کافروں سے بھاگنا نہیں بلکہ کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ پاک دامن یعنی شریف عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 7 گناہوں سے بچتے رہیے۔ تو جادو کے اسباب جن کی وجہ سے بندہ جادو جیسی گندی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ بغض و کینہ، یعنی دل میں کسی کے خلاف بغیر کسی شرعی وجہ کے نفرت اور دشمنی رکھنا۔ بعض لوگ اس سبب سے مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لینے لگ جاتے ہیں، یعنی گھریلو ناچاکیاں کہ اس کا گھر بسے نہ، اس کے گھر میں خوشحالی نہ ہو، خوشیاں نہ ہو، بلکہ ان میں لڑائی جھگڑا ہو، یا پھر اپنے دوست کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو زیر کرنے کے لیے، اسے کم سمجھنے کے لیے، یا اس سے مال چلا جائے، تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ تو لالچ کی وجہ سے بھی لوگ، یعنی کسی سے جائیداد لینی ہے، کسی سے کوئی مکان لینا ہے یا کوئی دے نہیں رہا، تو اس وجہ سے بھی لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جادو کے وبال اور جادو کرنے یا کروانے والے کے انجام کے بارے میں پڑھیے، سنیے، غور کیجئے، انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کرنے کی عادت اپنائیے، گھر میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کیجئے، تو انشاءاللہ گھر میں لڑائیوں کا خاتمہ ہوگا اور آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اگر کسی کی موت آ گئی، اللہ رب العالمین بے شک اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مرنے والے کی میت پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بجائے کہ رونے کے۔ تو جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔